السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس نمبر 25 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ کل کے درس میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور اخلاق کے تعلق سے بہت ساری باتیں سماعت کی، ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے تعلق سے، بیماری کے وقت علاج کے تعلق سے کیا کچھ فرمایا ہے، ہم نے یہ بھی سماعت کیا۔ انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ باتیں ہم آج کے درس میں سماعت کریں گے۔ آئیے آگے بڑھنے سے پہلے حصول برکت کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدقہ و ہدیہ، صدقہ کی چیز ہرگز استعمال نہ فرماتے، البتہ تحفہ اور ہدیہ قبول فرماتے۔ مسلمان، یہودی، عیسائی کا تحفہ قبول فرماتے اور مشرکوں کا تحفہ قبول نہ فرماتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں بھی چاہیے کہ دشمنان خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی نہ رکھیں اور ان کے تحفے تحائف بھی قبول نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذائیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ تقاضۂ محبت یہ بھی ہے کہ ہم ہر اس شے سے محبت کریں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی۔ ویسے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جو بھی حلال غذائیں میسر آ جاتی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے تناول فرما لیتے تھے۔ جن اشیاء کا آپ نے غذائیات میں استعمال فرمایا ہے، پڑھیے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیجیے۔ گندم اور جو کی روٹی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر گندم یعنی گیہوں کے موٹے آٹے اور جو کی روٹی کھائی ہے اور میدے کی روٹی کبھی نہ کھائی۔ طبی نقطۂ نظر سے بھی روٹی جسم کے لیے لازمی خوراک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گیہوں کے آٹے کو چھانے بغیر استعمال کرنے کو ترجیح دی ہے، کیونکہ اس سے پیٹ پر گرانی محسوس نہیں ہوتی۔ آپ روٹی صرف اتنی مقدار میں تناول فرمایا کرتے تھے جس قدر اشد ضرورت ہوتی ہے، لذت نفس کے لیے نہیں تناول فرماتے۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے میرے لیے کھانا منگوایا اور فرمایا، میں پیٹ بھر کر کھانا کھاتی ہوں تو رو دیتی ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، میں اس حال کو یاد کرتی ہوں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ اللہ کی قسم، آپ نے ایک دن میں 2 مرتبہ نہ روٹی سیر ہو کر کھائی نہ گوشت۔ ترمذی شریف۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ما شبع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال مبارک تک کبھی 2 دن متواتر جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہ کھائی۔ ترمذی شریف۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ چاول، روٹی کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاول بھی غذا میں استعمال فرمایا کرتے تھے۔
چاول بھی گیہوں کی طرح ایک غذائی جنس ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفل پسند تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سفل ہنڈیا میں کھانے کے بقیہ حصے کو کہتے ہیں۔ بکرے کا گوشت، حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو بھی پسند فرمایا ہے اور اکثر اوقات میں اسے استعمال بھی فرمایا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ آپ بھونا ہوا گوشت اور شوربے والا گوشت شوق سے تناول فرمایا کرتے تھے، لہذا کھانے میں گوشت کا استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن حارث بن جزا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا أتي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بخبز ولحم وهو في المسجد فأكل وأكلنا معه ثم قام فصلى وصلينا معه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت اور روٹیاں لائی گئیں جبکہ آپ مسجد میں تھے۔ آپ نے تناول فرمایا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ کھائیں، پھر آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ ابن ماجہ۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کی دستی کاٹ کر کھاتے ہوئے دیکھا جو آپ کے دست مبارک میں تھی۔ اتنے میں اذان ہوئی تو آپ نے اسے اور وہ چھری جس سے آپ اسے کاٹ رہے تھے وہیں پر رکھ دیا اور نماز ادا فرمائی۔ مشکات شریف۔ مرغ کا گوشت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغ کا گوشت بھی تناول فرمایا ہے، اس لیے دیسی مرغ کا گوشت کھانا سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ مرغ کے گوشت میں غذائیات کی مقدار بہت زیادہ ہے، عقل کو بڑھاتا ہے، فہم و فراست کو تیز کرتا ہے اور دماغ کو چست بناتا ہے، جسم کے لیے مقوی ہے۔ اکثر بزرگان دین نے بھی اسے سنت سمجھ کر استعمال کیا ہے۔ حضرت زہدم جرمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں كنا عند أبي موسى رضي الله تعالى عنه فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك؟ قال إني رأيتها تأكل شيئا نتنا فحلفت ألا آكلها قال أذن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج۔ ہم حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے کہ آپ کے پاس مرغ کا گوشت لایا گیا۔ حاضرین میں سے ایک آدمی دور ہٹ گیا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے اس کو گندی چیز کھاتے ہوئے دیکھا تو میں نے قسم کھائی کہ اسے نہیں کھاؤں گا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ قریب ہو جاؤ، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغ کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ جامع ترمذی۔ مچھلی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی بھی تناول فرمایا ہے۔ مچھلی ضد، ہضم اور مقوی ہوتی ہے۔ مچھلی تازہ کھانی چاہیے۔ لاگر اور کمزور حضرات کے لیے بہت عمدہ غذا ہے۔ مرض سل اور ذیابطیس میں فائدہ مند ہے۔ مچھلی میں پروٹین کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے یہ گوشت کا بڑا اچھا بدل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من دابة البحر الا وقد ذكاها الله لبني آدم۔ سمندر میں کوئی جانور نہیں مگر اس کو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے لیے ذبح فرما دیا ہے۔ دار قطنی۔ پنیر دودھ کو پھاڑ کر بنایا جاتا ہے۔ اس میں روگنی اجزاء بکثرت ہوتے ہیں۔ اس کا طبی مزاج بہت زیادہ سرد ہے۔ یہ معدہ، گردہ اور اتڑیوں کے لیے بہت مفید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی پسند فرمایا ہے، لہذا اسے بطور سنت استعمال میں لانا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بالسكين
فسمى وقطع. تبوک کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنیر پیش کیا گیا. آپ نے چوری منگوائی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے کاٹا. ابو داؤد شریف. ہریرا گھی، آٹا، چینی اور دودھ ملا کر بنایا جاتا ہے. یہ کمزور آدمی کے لیے مفید ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا ہے. خصوصاً آپ نے اسے بخار میں استعمال کرنے کے لیے تجویز فرمایا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله البعك أمر بالحساء فصنع ثم أمرهم فحسوا منه وكان يقول إنه ليرتو فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم كما تسرو إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں جب کسی کو بخار چڑھ جاتا تو حریرہ کا حکم فرماتے جو بنایا جاتا، پھر اسے گھونٹ گھونٹ کر پینے کا حکم فرماتے اور فرمایا کرتے یہ غمگین دل میں طاقت پہنچاتا ہے اور مریض کے دل سے تنگی دور کرتا ہے، جیسے تم میں کوئی پانی کے ساتھ اپنے چہرے کا میل دور کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم مزید کچھ باتیں اسی باب سے سماعت کریں گے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب غذائیں کون کون سی تھیں. اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس درس کو خود بھی سنیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے شیئر کرنا نہ بھولیں. اگر آپ SDI آڈیو چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ نے اسے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام نئے درس کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.